حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک کنویں کے اوپر لوگوں کا ہجوم دیکھا. لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک طرف دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کے الگ تلگ کھڑی تھیں. جب لوگ چلے گئے تو بعد میں انہوں نے پانی پلایا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں نہ کیا، پہلے کیوں نہیں پانی پلایا؟ اب تو بچا کچا پانی ہے، پہلے تو خوب پانی تھا. تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سورۃ القصص کے اندر ان دونوں نے جواب دیا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی چرواہوں کے چلے جانے تک. اس سے کیا معلوم ہوا کہ شریف گھرانے کی عورتیں عام مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط کو گوارا نہیں کرتیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی شریعت سے پہلے کی بات ہے. اور ہماری شریعت میں تو وضاحت کے ساتھ اس کی تردید کر دی گئی کہ مکس گیدرنگ اللہ کے دین میں جائز نہیں. ذرا غور کریں، ایک ون وے روڈ ہو، ایک روڈ ایسا ہو جو ون وے ہو، راستہ بھی تنگ ہو اور ٹریفک آ بھی رہی ہو جا بھی رہی ہو، تو یقین کریں کہ وہاں ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں الگ الگ راستے ہوں، ایک میں صرف جا رہی ہو اور ایک میں صرف آ رہی ہو، تو یہاں پہ راستے میں ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح جب بھی غیر محرم کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا تو ایک نہ ایک دن ملاپ ہو ہی جائے گا. دو ماہر ڈرائیور ذرا سی غفلت کریں تو ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح نیک لوگ پردے میں بے احتیاطی کریں تو گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اب مرفیز لاء آپ نے سنا ہوگا، اس نے کیا بولا؟ اف اینی تھنگ کین گو رانگ اٹ ول گو رانگ. اگر گناہ کا موقع ملتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن گناہ کا ارتکاب ہو ہی جائے گا. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کے موقع سے ہی بچا جائے تاکہ ملوث ہونے کی نوبت ہی نہ آئے. اپنی عزت و ناموس کی حفاظت رکھنا. اب ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا دن جدا، مسجد کے اندر عورتوں کی گزرگاہ جدا، داخلہ جدا، دروازہ بالکل الگ تھا، اس کا بعد میں نام ہی باب النساء پڑ گیا. اور بازار میں ابن کثیر کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علیکن بحافات الطریق، کہ عورتیں راستوں کے کنارے پر چلیں. اگر کسی عورت کو گھر سے نکل کر کسی جانا ہو تو راستے کے درمیان میں اور مردوں میں گھس کر نہ چلے، بلکہ کنارے پر احتیاط سے چلے تاکہ مردوں سے دور رہے. عورتوں کی صفیں مسجد میں جدا، عورتوں کا مسجد میں آنا جدا، ہر چیز. اور ایک بات تو اس کے اندر بہت ہی آسانی سے سمجھنے والی کہ نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھنا، اس سے تو بڑی نعمت اور سعادت ہوئی کوئی نہیں سکتی تھی انسان کے لیے. تو ایک صحابیہ ہیں ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے، مگر تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو جامع مسجد میں نماز پڑھے، یعنی میرے پیچھے نماز پڑھے. نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کی تنہائی میں نماز پڑھو. اب نماز کے لیے تو اختلاط کی اجازت نہ رہی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب حج اور عمرے کا سلسلہ ہوتا تھا تو طواف بھی عورتیں الگ کیا کرتی تھیں، مرد الگ کیا کرتے تھے. عورتیں کناروں پہ کرتی تھیں. مردوں اور عورتوں کا اختلاط اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ آج ہمارے زمانے میں ہو گیا. یہ ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی اس میں کوئی نہیں. اسلام میں وضاحت سے احکامات موجود ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں عورتیں طواف کرتی تھیں کنارے، تو ایک دفعہ ایک مرد جو ہے وہاں داخل ہونے لگا تو انہوں نے اس کو پکڑ کے سزا دی. تو مرد جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب طواف کرتے تھے اور عورتیں بیت اللہ سے دور پیچھے ہٹ کے طواف کیا کرتی تھیں. تو بہرحال اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. مکس گیدرنگ کی اسلام میں، قیامت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور اللہ رب العزت کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. یہاں ہم مان لیں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں تو قیامت کے دن جب ہماری عورتوں کی ملاقات بی بی فاطمہ بی بی عائشہ سے ہوگی تو وہاں ان کو شرمندگی، اگر انہوں نے پابندی نہ کی ان باتوں کی تو خود ہی شرمندگی قیامت کے دن ہوگی.